روایات کے راوی عمار دانی نے کہا کہ میں نے محمد بن علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ مجھ سے واقعہ قتل حسین ایسے انداز سے بیان فرمائیں کہ گویا میں خود وہاں موجود تھا اور یہ سامنے ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت محمد باقر نے فرمایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت معاویہ کا بھتیجا یزید کا چچیرا بھائی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ ولید نے حسب دستور حضرت حسین کو پیغام بھیجا تاکہ ان سے نئے امیر یزید کے لیے بیعت لیں۔ حضرت حسین نے جواب میں فرمایا کہ سردست آپ سوچنے کی مہلت دیں اور اس بارے میں نرمی اختیار کریں۔ ولید نے ان کو مہلت دے دی۔ حضرت حسین مہلت پا کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ در اثنا جب کوفہ والوں کو اس کا پتہ چلا کہ حضرت تو مکہ شریف پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے قاصد حضرت امام حسین کی خدمت میں روانہ کیے اور ان سے درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم اب آپ ہی کے ہو گئے ہیں، ہم لوگ یزید کی بیعت سے منحرف ہیں، ہم نے گورنر کوفہ کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت حضرت نعمان بن بشیر انصاری یزید کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے۔ جب اہل کوفہ کی طرف سے اس قسم کی درخواستیں آئیں تو حضرت حسین نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا پروگرام بنایا تاکہ وہ وہاں جا کر صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ اگر اہل کوفہ کے بیانات صحیح ہوئے تو خود بھی کوفہ پہنچ جائیں گے۔ قرارداد کے مطابق حضرت مسلم مکہ شریف سے مدینہ منورہ پہنچے، وہاں سے راستے کی رہنمائی کے لیے 2 آدمی ساتھ لیے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس راستے سے وہ لے گئے، اس میں ایک ایسا لکو تک میدان آ گیا جس میں پانی نہ ملنے کے سبب پیاس سے سخت دوچار ہو گئے۔ چنانچہ اسی جگہ ایک رہنما انتقال کر گیا۔ اس صورتحال کے پیش آنے پر حضرت مسلم نے حضرت حسین کو ایک خط لکھ کر کوفہ جانے سے معذرت چاہی، لیکن حضرت ممدوح نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لکھا کہ آپ ضرور کوفہ جائیں۔ حضرت مسلم کوفہ کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ایک شخص اوسجا نامی کے گھر قیام فرمایا۔ جب اہل کوفہ میں حضرت مسلم کی تشریف آوری کا چرچا ہوا تو وہ خفیہ طور پر ان کے ہاں آئے اور ان کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کرنے لگے۔ چنانچہ 12,000 اشخاص نے بیعت کر لی۔ در اثنا یزید کے ایک کارندہ عبداللہ بن مسلم بن شعبہ حضرمی کو اس کا پتہ چلا تو اس نے ساری کارروائی کی اطلاع گورنر کوفہ نعمان بن بشیر کو دے دی اور ساتھ ہی کہا کہ یا تو آپ واقعتاً کمزور ہیں یا کوفہ والوں نے آپ کو کمزور سمجھ رکھا ہے، دیکھتے نہیں کہ شہر کی صورتحال بخدوش ہو رہی ہے۔ اس پر حضرت نعمان نے فرمایا کہ میری ایسی کمزوری جو بربنائے اطاعت الہی ہو وہ مجھے اس قوت طاقت سے زیادہ پسند ہے تو اس کی معصیت میں ہو۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس امر پر اللہ تعالی نے پردہ ڈالے رکھا ہے خواہ مخواہ اس پردے کو فاش کروں۔ اس پر عبداللہ مذکور نے یہ سارا معاجرہ یزید کو لکھ کر بھیج دیا۔ یزید نے اپنے آزاد کردہ غلام سرحون نامی سے اس بارے میں مشورہ لیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کے والد زندہ ہوتے اور آپ کو کوئی مشورہ دیتے تو اسے قبول کرتے؟ یزید نے کہا ضرور۔ سرحون نے کہا تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ کی گورنری عبیداللہ بن زیاد کے سپرد کر دیں۔ ادھر صورتحال ایسی تھی کہ ان دنوں یزید عبیداللہ مذکور پر ناراض تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اسے معزول کرنا چاہتا تھا، مگر سرحون کے مشورے پر اس نے اظہار پسندیدگی کرتے ہوئے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری بھی عبیداللہ بن زیاد کو نامزد کر دیا اور لکھ دیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اگر مل جائے تو اسے قتل کر دو۔ حضرت مسلم نے اس سے بیعت بھی لے لی اور رقم بھی اس سے قبول کر لی۔ اب وہ یہاں سے نکلا اور عبیداللہ بن زیاد کے پاس سیدھا پہنچا اور سب کچھ اس کو بتلا دیا۔ ادھر عبیداللہ کی کوفہ میں آمد کے بعد حضرت مسلم اوسجا کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ مرادی کے مکان پر فروکش تھے اور حضرت حسین کی خدمت میں لکھ کر بھیجا کہ لوگوں نے 12,000 کی تعداد میں ہماری بیعت کر لی ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اور یہاں یہ ہوا کہ جب عبیداللہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم ہانی کے مکان پر ہیں تو اس نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں سے کہا کہ کیا بات ہے ہانی میرے پاس نہیں آئے۔ اس پر حاضرین سے ایک شخص محمد بن اشعب چند ہمراہیوں کے ساتھ ہانی کے ہاں گئے تو وہ اپنے دروازے پر موجود تھے۔ ابن اشعب نے کہا کہ گورنر صاحب آپ کو یاد فرماتے ہیں اور آپ کے اب تک نہ حاضر ہونے کو بہت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو چلنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے زور دینے پر ہانی ان کے ساتھ ہو لیے اور وہ عبیداللہ کے پاس پہنچے۔
اتفاق سے اس وقت قاضی شرعی بھی ابن زیاد کے پاس موجود تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، دیکھو اس ہانی کی چال کھوٹ کی مظہر ہے۔ پھر اتنے میں وہ اس کے پاس آ گیا تو کہا، ہانی مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے علم نہیں۔ اس پر عبید اللہ نے 3000 درہم دینے والے غلام کو اس کے سامنے کر دیا۔ ہانی بالکل لاجواب ہو گئے، البتہ اتنا کہا کہ میں نے انہیں اپنے گھر بلایا نہیں بلکہ وہ خود میرے گھر آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، اچھا ان کو حاضر کرو۔ اس نے اس پر پسو پیش کیا تو ابن زیاد نے ان کو اپنے قریب بلوا کر اس زور سے چھڑی ماری جس سے اس کی بھوئیں پھٹ گئیں۔ اس پر ہانی نے اس کے محافظ سپاہی سے تلوار چھین کر عبید اللہ پر وار کرنا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر ابن زیاد نے یہ کہہ کر کہ اب تمہارا خون حلال ہے، قصر امارت کے ایک حصے میں اس کو قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے کی اطلاع ہانی کے قبیلہ مزہج کو ہوئی۔ اس نے قصر امارات پر یلغار بول دی۔ عبید اللہ نے شور سنا اور پوچھا تو کہا گیا کہ ہانی کا قبیلہ ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے قاضی شرعی کے ذریعے ان کو کہلایا کہ ہانی کو مسلم بن عقیل کا پتہ کرنے اور بعض باتوں کی تحقیق کے لیے روک لیا گیا ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ ہی قاضی شرعی پر بھی ایک غلام کو لگا دیا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں۔ قاضی شرعی لوگوں کی طرف جاتے ہوئے ہانی کے پاس سے گزرے تو اس نے قاضی صاحب سے کہا کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ابن زیاد میرے قتل کے در پر ہے۔ ہم قاضی شرعی نے ہجوم کو ابن زیاد والی بات کہہ کر مطمئن کر دیا اور لوگ بھی یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے کہ ہانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت مسلم کو جب ہنگامہ کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے ذرائع ابلاغ سے کوفہ میں اعلان کرا دیا، جس کے نتیجے میں 40,000 لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ان کو باقاعدہ انہوں نے ایک فوجی دستے کی شکل دے دی جس کا مقدمہ الحبیش، میمنہ اور میسرہ وغیرہ سبھی کچھ تھا۔ خود حضرت مسلم بن عقیل اس کے قلب میں ہو گئے۔ اس طرح 40,000 کا یہ لشکر جرار قصر امارات کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبید اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اہلیان کوفہ کو اپنے قصر میں بلایا۔ جب یہ لشکر قصر و امارت پہنچ گیا تو سرداران کوفہ نے اپنے قبیلے کو دیوار کے اوپر سے گفتگو کر کے سمجھانا شروع کیا۔ اب تو حضرت مسلم کی فوج کے آدمی کھسکنے شروع ہوئے اور ہوتے ہوتے شام تک صرف 1500 رہ گئے، حتیٰ کہ رات کے اندھیرے تک وہ بھی چل دیے۔ جب حضرت مسلم نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ایک مکان کے دروازے پر پہنچے تو ایک خاتون اندر سے آپ کی طرف نکلی۔ آپ نے اس کو پانی پلانے کے لیے کہا تو اس نے پانی پلا دیا لیکن اندر واپس چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر باہر آئیں تو وہ آپ کے دروازے پر دیکھ کر اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، آپ کا اس طرح بیٹھنا مشکوک ہے، یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے کہا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ اس نے کہا، ہاں آ جائیے۔ آپ اندر چلے گئے، لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس عورت کے لڑکے نے محمد بن اشعث مذکور کو اطلاع دے دی، جس نے فوراً عبید اللہ تک خبر پہنچائی۔ اس نے اس کے ہمراہ پولیس کو روانہ کر دیا اور ان کو حضرت مسلم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پولیس نے جا کر مکان کا محاصرہ کر لیا، لیکن جب کہ حضرت مسلم کو خبر تک نہ ہو سکی تھی۔ اب خود کو انہوں نے محصور پایا تو تلوار سونت کر نکل آئے اور پولیس کے مقابلے کی ٹھان لی، لیکن ابن اشعث نے ان کو روک کر کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، آپ محفوظ رہیں گے۔ بس وہ حضرت مسلم کو ابن زیاد کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم سے انہیں قصر امارات کی چھت پر لے جا کر قتل کر دیا اور ان کی لاش بازار میں لوگوں کے سامنے پھینک دی گئی۔ نیز اس کے حکم سے ہانی کو کوڑے کرکٹ کی جگہ گھسیٹتے ہوئے لے جا کر سولی دے دی گئی۔ ادھر تو کوفہ میں یہ تک ہو گیا تھا۔ ادھر حضرت مسلم چونکہ خط لکھ چکے تھے کہ 12,000 کوفہ نے بیعت کر لی ہے، حضرت حسین جلد از جلد تشریف لے آئیں، اس لیے حضرت حسین مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ حربن یزید تمیمی حضرت حسین کے قافلے کو ملا۔ اس نے کہا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کوفہ۔ اس نے کہا کہ وہاں تو کسی خیر کی توقع نہیں، آپ کو یہاں سے ہی واپس ہو جانا چاہیے۔ پھر کوفیوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم کے قتل کی پوری روادات آپ کو سنائی۔
سارا قصہ سن کر حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن حضرت مسلم کے بھائیوں نے یہ کہہ کر واپس جانے سے انکار کر دیا کہ ہم خون مسلم کا بدلہ لیں گے یا خود مارے جائیں گے۔ اس پر حضرت حسین نے فرمایا تمہارے بغیر میں جی کر کیا کروں گا۔ اب وہ سب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ کو ابن زیاد کی فوج کا ہر اول دستہ نظر آیا تو آپ نے کربلا کا رخ کر لیا اور وہاں جا کر ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں ایک ہی طرف سے جنگ کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ خیمے نصب کر لیے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل تھے۔ دریں اثنا عبید اللہ نے عمرو بن سعد کو جو کوفہ کا گورنر تھا بلایا اور اس سے کہا کہ اس شخص کے معاملے میں میری مدد کریں۔ اس نے کہا مجھے تو معافی رکھیے۔ ابن زیاد نہ مانا۔ اس پر عمرو بن سعد نے کہا کہ پھر ایک شب سوچنے کی مہلت تو دے دیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سوچ لو۔ ابن سعد نے رات پر سوچنے کے بعد آمادگی کی اطلاع دے دی۔ اب عمرو بن سعد حضرت حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ دیکھو 3 باتوں میں سے ایک بات منظور کر لو، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر چلے جانے دو، یا مجھے موقع دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس پہنچ جاؤں، اور یا پھر یہ کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ ادھر ابن سعد بھی حضرت کے گھر دار کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا صرف ایک لڑکا بچہ رہ گیا تھا اور وہ بچہ علی بن الحسین زین العابدین تھے، جو روایات کے راوی ابو الجعفر الباقر کے والد تھے۔ یہ عورتوں کے ساتھ اور بیمار تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس پر ان کی پھوپھو حضرت زینب بنت علی ان کے اوپر گر پڑی اور فرمایا کہ جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں گی اس بچے کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ابن زیاد نے اپنا یہ حکم واپس لے لیا اور بعد میں اسران جنگ کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ جب حضرت حسین کے یہ بچے کچے افراد خانہ یزید کے دربار میں پہنچے تو چند درباریوں نے حسب دستور یزید کو ہنیت فتح پیش کی۔ ان میں سے ایک شخص نے یہاں تک جسارت کر ڈالی کہ ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ امیر المؤمنین یہ مجھے دے دیجئے۔ یہ سن کر حضرت زینب بنت علی نے کہا باخدا یہ نہیں ہو سکتا بجز اس صورت کے کہ یزید دین الہی سے نکل جائے۔ پھر اس شخص نے دوبارہ کہا تو یزید نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد یزید نے ان سب کو محل سرا میں بھیج دیا، پھر ان کو تیار کر کے مدینہ روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو خاندان عبد المطلب کی ایک عورت سر پیٹتی اور روتی ہوئی ان سے ملنے کے لیے آئی اور اس کی زبان پر یہ اشعار تھے۔ تم کیا جواب دو گے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا کہ تم نے آخری امت ہو کر میری وفات کے بعد میرے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی ہیں اور کچھ خون میں لتھڑے ہوئے مقتول ہیں۔ میں جو زندگی بھر تمہیں نصیحتیں کرتا رہا تو اس کی یہ جزا نہ تھی کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرو۔ خاتون محترمہ نے ان اشعار میں ہی وصیت یاد دلائی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو فرمائی اور زید بن ارقم نے ہم تک پہنچائی۔ دیکھو میں تم میں 2 چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے انہیں تھامے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے عظیم تر ہے، کتاب اللہ، یہ وہ رسہ ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہا ہے۔ دوسرا میری اطرت، میری اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ہوش پر میرے پاس آ پہنچیں گے، تو خیال رکھنا کہ میرے بعد تم ان سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ افسوس اس امت کے امراء و ملوک نے قرآن سے اچھا سلوک کیا اور نہ اہل بیت سے۔ مزید اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ۔